بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں ایک اور اسلام اور خواتین کے ضمن میں جو بالعموم حکم پایا جاتا ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور وہ حکم یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک مسلمان مرد اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ حکم اگرچہ قرآن مجید میں موجود ہے، مگر اگر ہم اس حکم کا قرآن مجید کے سیاق و سباق میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ بہت ڈیزائربل ہے، یعنی بہت زیادہ محمود ہے کہ اس حکم سے تب فائدہ اٹھایا جائے جب اسلام کسی علاقے میں اس کی جو کلچرل ٹریڈیشنز ہیں، اس کی جو سوشل ٹریڈیشنز ہیں، وہ وہاں پہ فوقیت رکھتی ہیں، وہ وہاں پہ ڈومیننٹ ہوں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو بھی احکامات آئے ہیں وہ ایک خاص سیاق میں آئے ہیں، ان کا پیش و عقب ہے، یعنی ان سے پیچھے کچھ بات بیان ہوئی ہے، ان سے آگے کچھ بات بیان ہوئی ہے۔ جب بھی ہم کسی آیت سے کوئی حکم کو اخذ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ بات پیچھے سے کیا چلی آ رہی ہے اور کس انداز سے کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب خواتین سے شادی کرنے کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ اس وقت عرب میں جب اسلام کی جو ریولیشن ہے، اسلام کا جو نزول ہے وہ مکمل ہو رہا تھا اور اسلام ایک ڈومیننٹ فورس بن چکا تھا عربیہ میں، اس وقت اجازت دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے پیش نظر یہی تھا کہ وہ خواتین، اہل کتاب خواتین جو شادی جن سے ہوگی اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں آئیں گی تو وہ اسلام کے اس کلچرل اور اس سوشل جو ڈومیننس ہے اس کے تحت رہیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو آئندہ نسل وہ پروان چڑھائیں گی وہ اسی کلچرل اور سوشل ڈومیننس کے تحت پروان چڑھے گی، اور ظاہر ہے کہ پھر اسلام ہی سے متاثر ہوگی۔ یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یعنی وہ آیت جو اس پرمیشن والی آیت سے فوراً پہلے ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جس موقع پہ یہ پرمیشن دی گئی وہ موقع تھا کہ جب اسلام ایک ڈومیننٹ فورس بن چکا تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، گویا کہ الفاظ ہی نے یہ بتا دیا کہ اب یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ اسلام ایک ڈومیننٹ فورس بن چکا ہے، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ گویا کہ یہ وہ ورس ہے، یہ وہ آیت ہے کہ وہ جو اس آیت سے فوراً پہلے آ رہی ہے، جس کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہم اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد پھر یہ ورس آتی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ یہ دیکھیے، یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، الیوم کے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جا کے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اب جب کہ کفار جو ہیں مسلمانوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے غلبے سے بالکل اندیشہ ناک ہیں، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے، تو پھر کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ اب تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور شریف خواتین مسلمان عورتوں میں سے اور شریف خواتین ان اہل کتاب میں سے جن سے تم کو پہلے سے کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ تم پر حلال ہیں بشرطے کہ ان کو قید نکاح میں لا کر ان کے مہر دینے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے اور آشنائی گھانٹتے ہوئے۔ گویا کہ یہ آیت اپنے سیاق سے بتا رہی ہے کہ جب یہ اجازت دی گئی تو یہ وہ موقع تھا کہ جب اسلام ایک ڈومیننٹ فورس بن چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ اہل کتاب خواتین سے شادی کریں کہ قرآن مجید میں جس کانٹیکسٹ میں یہ ورس آئی ہے، اس موقع پہ اسلام ایک ایسی قوت اختیار کر چکا تھا کہ وہ خواتین جو اس موقع پہ ظاہر اہل کتاب ہونے کے ناطے اگر مسلمانوں کے گھروں میں آتیں تو وہ اس ڈومیننس کے تحت زندگی بسر کرتیں، اور آئندہ نسل جو پروان چڑھتی ان کے ذریعے سے وہ بھی اسلام کی اس کلچرل ٹریڈیشنز سے اور اس کی جو سوشل جو اس کی ڈومیننس ہے اس کے تحت پروان چڑھتی اور دین سے کما حق ہو آشنا رہتی۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے سارے احکامات کو ان کے سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھیں اور یہ جان لیں کہ تمام جو اجازت دی جاتی ہے ان اجازت میں بعض ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ اگر ان کو مد نظر نہ رکھا جائے تو جس مقصد کے لیے وہ اجازت دی جا رہی ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔